السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جھوٹ پر اردو میں مضمون نگاری۔ جھوٹ بولنا بہت حقیر کام ہے۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ محبت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بدلہ لینے کے لیے اور کچھ بغیر کسی وجہ کے۔ تاہم میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اسے کیسے موافقت کرتے ہیں۔ جھوٹ ایک جھوٹ ہے، یہ دھوکے کی بدترین شکل اور ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ مجھے فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو اس کے جھوٹ بولنے کے چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھٹ گئیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اٹ از فیکٹ دیٹ جھوٹ بولنا یا جھوٹ زیادہ بولنا جھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک بار ہم جھوٹ بول لیتے ہیں تو ہمیں کئی بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے بہت سے دوسرے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی کوئی اخلاقی بنیاد یا صحیح بنیاد نہیں ہوتی، اگرچہ جھوٹ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے طویل مدتی اثرات ان کے لیے کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کو زندگی میں کئی بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے تاکہ اس شخص کی طرف سے زندگی کے پہلے شخص میں دیے گئے ایک جھوٹے بیان کو چھپانے کے لیے۔ جھوٹ کے حوالے سے ایک اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹے کو بچانے کے لیے بہت سے دوسرے لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جھوٹا نہ صرف خود جھوٹ بولنے کا غیر اخلاقی فعل انجام دیتا ہے بلکہ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو بھی بدتر حالات سے بچنے کے لیے اپنا پردہ اٹھانے کے لیے ایسا ہی عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جھوٹ کسی بھی قسم کی طویل مدتی راحت لانے کی بجائے انسان کی زندگی کو بہت مشکل اور پریشان کن بنا دیتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے۔ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً جھوٹ بعض اوقات لوگ اپنے کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا غلط کام ظاہر ہو گیا اور غلط کام کی سچائی سامنے آ گئی تو اس صورت میں لوگوں میں ان کی عزت نہیں رہے گی۔ بعض اوقات لوگ اپنی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور مثال کے طور پر فار ایگزامپل ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، گاڑی نہیں ہوتی، بنگلہ نہیں ہوتا اور بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن لوگ اپنے دوستوں، یاروں اور اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس دولت، گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس سب کچھ موجود ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹوں کی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اور بے اختیار اس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس قسم کا جھوٹ اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بولا جاتا ہے، جیسا کہ سیاسی جلسوں میں حاضرین کی تعداد کو کم یا زیادہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ کوئی ہمت کر کے یہ کہے کہ اللہ کے بندو جھوٹ نہ بولو۔
جھوٹ کی اور بھی بے شمار قسمیں ہیں، جتنا سوچتے جائیں اتنا ہی جھوٹ ملتا جائے گا۔ نتیجہ یعنی کہ کنکلوژن، جھوٹ یا کذب جھوٹ بولنے والوں کی زندگی پر بہت سے منفی اثرات ڈالتا ہے۔ جھوٹ کو ہم کذب عربی زبان میں کہتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے والے ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لائرز۔ تعلقات کو متاثر کرنے کے علاوہ جھوٹ زیادہ جھوٹ کا باعث بھی بنتا ہے، یعنی کہ ایک بار اگر جھوٹ بول دیا جائے تو پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں سچا ہونے کے لیے، اور کسی معاملے میں جھوٹ بولنے والے کا وقت اور توانائی ضائع کرتا ہے، یعنی کہ اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا کبھی بھی صحیح نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ تھینک یو۔